میں بھی حضرت عبد المطلب نے کبھی نہ شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی سود آج کا بزنس کیا. حلال تجارت کرتے تھے اور جو پیسہ آتا اس پیسے سے غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرتے. خاص طور سے حاجیوں کی خوب خدمت کرتے، حاجیوں کو کپڑے عطا کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، حاجیوں کو شربت پلاتے، زمزم پلاتے، بہت محنت کرتے. ساتھ ہی ساتھ حضرت عبد المطلب کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں عرب میں بت پرستی نہایت عام تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کے صحن میں بتوں کی انبار تھے اور ہر گھر کا الگ بت تھا، ہر خاندان کا الگ بت تھا، ہر قبیلے کا الگ بت تھا. ایسے بت پرست تھے، ایسے بت پرست تھے کہ سفر پہ جاتے تھے تو سفر پہ جاتے وقت وہ آٹے کو گوندھ کر یا چنے اور ستو کو گوندھ کے اس کا بھی بت بنا لیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے ہوئے جاتے. اور راستے میں جب کبھی بھوک لگتی، کھانے کو نہ ملتا تو وہی بت کو توڑ کے کھا بھی لیتے تھے. حال یہ تھا کہ چند پتھر ساتھ میں لیے رہتے تھے اور ان پتھروں کی پوجا کرتے رہتے. اگر صحرا میں سفر کے دوران جنگل میں کبھی وہ پاخانہ کرتے، پانی یا ڈھیلا وغیرہ نہیں ملتا تو جن کی پوجا کرتے تھے اسی سے استنجا بھی کر لیتے تھے. اتنے پاگل، ایسے بت پرست، ایسے بت پرستی کے ماحول میں بھی الحمدللہ حضرت عبد المطلب نے زندگی میں کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. حالانکہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، آس پاس بت ہی بت تھے، بڑے بڑے بت کدے، بڑے بڑے صنم کدے. لیکن الحمدللہ یہ نبی کے نور کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرستی سے بھی محفوظ رکھا، شراب نوشی اور گناہ سے محفوظ رکھا اور ان کے اندر یہ اچھی اچھی خوبیاں اور اچھی اچھی عادتیں پیدا فرمائیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے کارنامے. کل میں نے بتایا کہ وہ اتنے حسین، خوبصورت اور وجیح تھے کہ جب وہ کہیں کسی مجلس میں پہنچ جاتے تو لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے. مجلس تو الگ بات، جب وہ بادشاہوں کے دربار میں بھی جاتے تو بادشاہ وقت بھی ان کو دیکھ کر، ان کی شکل، شباہت، وجاہت کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتے، بڑی عزت دیتے. مثال کے طور پر ایک بار وہ یمن کے بادشاہ کے یہاں گئے. بادشاہ یمن نے دیکھا تو بڑی طول طویل گفتگو کی. دیکھتے ہی کہا کہ آپ تو سردار معلوم ہوتے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے کتنے بیٹے ہیں. انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں. وہ بادشاہ پرانی آسمانی کتابوں کا پڑھا لکھا تھا، جانکار تھا. اس نے وہ تفصیلات سننے کے بعد یہ کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جسے اللہ تعالی نبی آخر الزماں بنائے گا. یعنی ہمارے نبی کی بشارت ان کے دادا کو بادشاہ وقت نے دی اور پھر بات میں جو کچھ بھی تحفے، تحائف، نذرانے دینے تھے دیے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت عبد المطلب کے سر کے بالوں کو دیکھا تو سر کے بال سفید تھے اور جوانی تھی ان کی. تو بادشاہ وقت کہنے لگا کہ آپ کے یہ بال سفید کیسے؟ کہا یہ پیدائشی ہے. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ اس پہ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ اس وقت تک عرب کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ خضاب کیا چیز ہے. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ خضاب کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ وقت نے بتایا کہ یہ اس چیز سے ایسے ایسے کر کے لگاؤ. مثلا یہی کہ مہندی پیس کے ایسے لگا لو تو رنگین ہو جاتا ہے، یا ان پتیوں کے ساتھ اگر وسواں دسواں کا خضاب لگاؤ تو بال کالے ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ یمن نے ان کو بتایا. تو عبد المطلب نے سب سے پہلے عرب کی سرزمین پر
سب سے پہلے خضاب کا استعمال کرنے والے حضرت عبد المطلب. اس کے بعد پھر وہ پوری زندگی خضاب لگاتے رہے. تو چونکہ اس وقت تک تو نہ قرآن آیا تھا نہ اسلام آیا تھا، اس وقت تو خدا کو ایک مان لینا یہی اسلام تھا، یہی ایمان تھا، یہی جنتی ہونے کے لیے کافی تھا. اور حضرت عبد المطلب ان کی جہاں یہ خوبیاں تھی کہ کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی سود کا پیسہ نہیں استعمال کیا، ساتھ ہی ساتھ کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت بھی نہیں کھایا. اس زمانے میں کفار و مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ جس بت کو مانتے تھے اس مندر میں جب جانور ذبح کرتے تو اس کا نام لیتے تھے. مثال کے طور پر لات نامی بت کے تھان پر جب جانور ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ. منات کی تھان پر جانور ذبح کرتے تو کہتے بسم المنات، بسم العزا. عزا کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، لات و منات و حبل کے نام پر ذبح کرتے ہیں. تو یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا. تو دور دین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ حرام تھا. تو جو لوگ توحید کے ماننے والے تھے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو گوشت نہیں کھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی ہر اس جانور کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو، اور جو جانور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کیا جاتا تھا اس کا گوشت وہ خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے بتایا کہ یمن کے بادشاہ نے اتنی عزت کی، یہ اتنے حسین جمیل خوبرو بارو باہیبت تھے کہ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے وہ بادشاہ سرنڈر ہو جاتا. مثال کے طور پر ابھی جب میں ابرہہ کے واقعات ذکر کروں گا بابیلوں کے لشکر والا، اس میں بتاؤں گا کہ ابرہہ بادشاہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے منا تک پہنچ گیا تھا، منا کے پہلے تک یعنی مزدلفہ تک پہنچ گیا تھا، تو حضرت عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے. اس کے کارندوں سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ مکے کا سردار آیا. اور قریب قریب کچھ کم 100 سال کی عمر ہو چکی تھی حضرت عبد المطلب کی، بڑھاپے کے عالم تھے. کارندوں نے، سپاہیوں نے، پہرے داروں نے جا کے بتایا کہ مکے سے سردار آئے ہیں. ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا بلاؤ. جب حضرت عبد المطلب بادشاہ کے خیمے میں آئے تو بادشاہ ان کو دیکھ کے گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے خیمے کے دروازے تک آیا، آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے آئیے. اور بڑی عزت کے ساتھ لے جا کے جو اس کی قالین تھی، اس کی بیٹھک تھی، اپنی مسند پر حضرت عبد المطلب کو بٹھایا، ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا. یعنی اتنا زیادہ مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا خیریت آپ کون؟ کہا عبد المطلب. کون؟ سردار مکہ. اور کوئی تعریف کہا کہ میں خاندان بنی ہاشم کا سردار ہوں، عرب کا سب سے بڑا امیر ہوں. بادشاہ وقت ابرہہ نے پوچھا کہ پھر کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے مکے کے لوگوں کے اونٹوں کو قید کر لیا ہے، گرفتار کر لیا، لوٹ لیا. کہا ہاں میرے ہی حکم سے میں نے سب مکے والوں کے اونٹ قبضے میں لے لیے. تو عبد المطلب نے کہا اس میں 100 اونٹ میرے بھی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کرو. ذرا دیکھو وہ بادشاہ وقت جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا ہے، خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے کعبہ توڑنے کے لیے آیا ہے، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں ہے، 55 دن ابھی باقی ہے سرکار کی ولادت کو. اور وہاں ابرہہ سے کہہ رہے ہیں بغیر ڈرے بغیر خوف کھائے، اتنے نڈر، اور 100 سال کی عمر. کہا کہ میرے اونٹ ہیں، وہ میرے اونٹ واپس کرو.
تو ابرہہ نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں؟ کہا ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ تو کہا کہ پھر میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا کہ تم آؤ گے، تم آئے ہو تو مجھ سے کہو گے، گزارش کرو گے کہ میں کعبے کو نہ ڈھاؤں، کعبہ چھوڑ دوں، واپس چلا جاؤں، تو تم کعبے کی حفاظت کی بجائے اپنے اونٹ مانگنے آ گئے۔ تو عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار، اور کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ یقین دیکھو آج وہ لوگ جو حضرت عبد المطلب کے بارے میں واہی تباہی بکتے ہیں کہ وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ہم ان سے کہیں کہ یہ واقعات کیوں نہیں آپ کی نگاہ کے سامنے آتے کہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا، اونٹ میرے ہیں، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ بھی ان کے اس جواب سے اتنا مرعوب ہو گیا کہ اس نے حکم دیا کہ ان کے جتنے اونٹ ہیں واپس کر دو۔ یہ سارے اونٹ لے کے واپس آئے، باقی آگے کیا ہوا وہ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں بتاؤں گا۔ آج یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے یہ جو روب و دبدبہ، ہیبت، جلال، جمال، کمال دیا تھا، آخر ایسی کون سی بات تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں کوئی اور بات نہ تھی، اصل یہ تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی محمد عربی کا نور حضرت عبد المطلب میں جلوہ گر تھا۔ تو یہ نور پاک مصطفیٰ کی برکت تھی کہ عبد المطلب جہاں جاتے تھے کامیاب اور کامران ہو جاتے تھے۔ یہ ہے حضرت عبد المطلب کی شان، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت۔ اس طریقے سے میرے دوستو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آن بان شان کی زندگی گزارتے رہے۔ آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک